الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجد اکثرهم شاکرین۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکالا اور اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی اور اس کو مل گئی، تو پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ میں ان کو گمراہ کروں گا اولاد آدم کو، اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، وہ تیرا شکر ادا نہیں کریں گے۔ اس کو اگر ہم دیکھیں نا تو بہت سے لوگ تو اس سوچ کے حامل ہوتے ہیں جو صرف مادی اسباب پر ہی اعتماد کرتے ہیں، تو ان میں تو وہ شکر کا عنصر پہلے ہی موجود نہیں۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ جن کا مذہب سے تعلق ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، جب کوئی چیز نہیں وہ چیز ان کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں، پہلے اللہ سے مانگتے ہیں لیکن جب چیز مل جائے تو پھر ان کے رویے بدل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے وہ کریڈٹ اوروں کو دے دیتے ہیں، اور اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، کہ جب اولاد نہیں تھی پھر اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ میں صالح اولاد عطا فرما، ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ نے ان کو نیک اولاد دی، تندرست اولاد دی، تو کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک ٹھہرا دی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ یہ کہتے کہ یہ اللہ کا انعام ہے، تو کہنا یہ شروع کر دیا یہ فلاں کا کام ہے، یہ فلاں کا کام ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ تو لہٰذا یہ سوچ اگر ہم اپنے معاشرے میں غور کریں نا تو یہ عام ہے، یہ سوچ، یہ رویہ، یہ ایٹیٹیوڈ، یہ بیہیویئر لوگوں میں عام ہے۔ جب کوئی کامیابی ہو، سکسیس ہو، تو پھر کہتے ہیں جی دیکھا نا فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے کیا، ہم نے یہ منصوبہ بنایا اور ہم نے یہ کیا، لہٰذا اس کے نتیجے میں کامیابی مل گئی۔ اور اگر کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، تو پھر کہتے ہیں جی اللہ کو ایسے ہی منظور تھا۔ کریڈٹ کی دفعہ کسی کامیابی کی نوبت پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت نہیں کرتے، میجارٹی کا یہ حال ہے۔ کم لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اسی وجہ سے قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، جتنی اللہ تعالیٰ کی قدر کرنی چاہیے لوگ اتنی قدر نہیں کرتے۔ کسی کو کامیابی مل جائے تو کہتا ہے دیکھا میرے ہنر کا یہ کمال ہے، یہ میری عقل کا کمال ہے، کچھ کہتے ہیں فلاں بزرگوں کا یہ کمال ہے۔ اور بھائی سارے کمالات اللہ کے ہی عطا کرتے ہیں، اسی کے عطا کرتے ہیں۔ یہی سوچ جو تھی قارون میں بھی تھی، جو اس کی تباہی کا سبب بن گئی۔ جب اللہ نے اس کو مال دیا نا تو پھر کیا ہوا، وہ اس کے جو قوم کے لوگ تھے اس کو سمجھاتے تھے کہ یار یہ مال جو ہے نا اس کو اچھے کاموں پہ خرچ کر، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اس سے آخرت کا گھر تلاش کر۔ ظاہر ہے جب کسی کے پاس مال آتا ہے تو اس کی پھر ترجیحات بدل جاتی ہیں، وہ جو ہے وہ مظالم پہ بھی مال خرچ کرتا ہے، فضول خرچیوں میں مال خرچ کرتا ہے، دڑے بندیاں بنانے پہ مال خرچ کرتا ہے، اپنے اقتدار کو وسعت دینے پہ کوئی مال خرچ کرتا ہے۔ تو قارون کا بھی یہی حال تھا، اللہ کی رضا کی بجائے اور کاموں میں مال خرچ کرتا تھا۔ جب اس کو سمجھایا گیا تو اس نے کیا کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس چونکہ علم ہے یہ اس کے نتیجے میں مجھے مال ملا ہے۔ تو دیکھا نا یہ چیز اللہ کو پسند نہیں، یہی تو تکبر ہے۔ جب یہ سوچ ہوگی کہ یہ میرے اللہ کی عطا ہے، اس کا انعام ہے، اس کا فضل ہے، تو پھر شکر بھی ادا کرے گا۔ تو یہ اصل چیز جو قرآن کے دو مقامات میں سے ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ شیطان کا یہ حربہ ہے کہ اکثر لوگ اللہ کی ناشکری کریں، اس کے شکر گزار نہ بنیں۔ تو پھر ہمیں
اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی چاہیے کہ ہم نے اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے اور اپنے دشمن کی اس چال کو ناکام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی نعمت ملے تو الحمدللہ کہہ دیں تو نعمت کے عوض اللہ کا شکر زیادہ ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنا شکر ادا کرنے والا، شکر گزار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔